کہ اگر سب سے زیادہ جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اگر ہوئی ہے تو وہ علاقہ غازی میں ہوئی ہے لیکن اب وہ کوآپریشن آلریڈی ختم ہو چکی ہے اور فیلکن یوتھ ایز اے ماڈل پروجیکٹ کام کیا ہے اس نے لوکل سپورٹ یونٹ اور وہی لوکل سپورٹ یونٹ کا آئیڈیا NRSP نے پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کیا ہے اور جس ماڈل کو دیکھ کے امپلیمنٹ کیا ہے وہ ماڈل پیچھے سے غائب ہے. تو یہ دونوں GBTI اور فیلکن دونوں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں. اچھا سر جمیل صاحب اس طرح ہے کہ آپ چلتے ہیں تھوڑا سا انگلینڈ کی طرف. پاکستان کے حالات پہ آپ نے بڑی اچھی دلائل کے ساتھ اور سے حاصل گفتگو کی. بریڈ فورڈ میں بھی آپ لوگ کیونکہ سوشل ایکٹیویٹیز میں نے دیکھا ہے جب بھی میں گیا ہوں تو وہاں آصف خان صاحب حضروں کے جو DM ڈیجیٹل پہ بھی کام کر رہے ہیں سینئر صحافی کی حیثیت سے. وہاں ڈاکٹر محمد علی ہیں OBE ہیں منظور بہادر صاحب ہیں اور اس طرح سے توفیل خان ہیں اور جتنے بھی وہاں نام ہیں تو یہ لوگ آپ مل کر آصف خان صاحب کے ساتھ سوشل جو بھی کرتے ہیں. تو جب بھی پاکستان کے اندر کچھ ارتھ کوئک آتا ہے یا فلڈ آتا ہے یا کوئی بھی آفات ارض و سما ہوتی ہے تو آپ لوگ وہاں پہ تقاریب منعقد کرتے ہیں اور وطن عزیز کے لیے آپ سوشل ہیلپ کرتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ اپنے کچھ تقاریب اور کچھ جو وہاں آپ کے زیادہ ہیلپ فل ممریز خان لودھی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے سوشل ورکنگ میں ان کے بڑی خدمات ہیں. تو ان حضرات کے کچھ تھوڑی سی خدمات کے آپ لوگ کس طرح مل کے وہ کرتے ہیں. جہاں تک طارق صاحب آپ نے انگلینڈ کے حوالے سے یا بریڈ فورڈ کے حوالے سے بات کی ہے تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو پاک کشمیر فورم کے حوالے سے جو آصف خان صاحب اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح QED ایک بہت فعال ادارہ ہے جو وہاں پہ کام کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ خان سلیسیٹر بریڈ فورڈ کے تعاون سے بھی ایک ادارہ پچھلے 2 سال سے قائم ہوا ہے BHR کے نام سے بیسک ہیومن رائٹس اور وہ زیادہ تر محمد علی فاؤنڈیشن اور اس طرح کے مختلف اداروں کے ساتھ ہیٹی میں اور پاکستان میں جو فلڈ ریلیف ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بریڈ فورڈ میں جو مین سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایک تو ان 2-3 اداروں کے گرد گھومتی ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی مساجد ہیں وہاں پہ جو جتنی بھی مساجد ہیں ان کے ساتھ ڈے سینٹر آپ زیادہ وہاں پہ رہ کے آئے ہیں. تقریباً ہر مسجد کے ساتھ ایک ڈے سینٹر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑے ایک سوشل کلبز ہیں وہ اور ان کے تھرو کافی اویئرنیس اور یہ باتیں آتی ہیں. لیکن وہاں پہ جو میں سمجھتا ہوں ابھی جو جس چیز کی مین کمی ہے کہ وہی جتنے مختلف گروپ جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ آرگنائز ہوئے ہیں تو ان کا اگر ایک امبریلا اور ان کے کوئی کوارڈینیشن کو اس طرح کی اگر بنے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑی سی بڑی آفت بھی اگر پاکستان میں خدا نخواستہ آتی ہے یا کسی حوالے سے تو وہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور میرا اپنا ذاتی جو ہے کہ اگر ہم بجائے اس کے کہ کسی آسمانی آفت کا انتظار کریں جی کہ وہ آئے گی اور ہم اس وقت مدد کریں گے, ایک کنٹینیوس بیسس پہ ابھی بھی ضرورت ہے کام کرنے کی. اور اس میں DM ڈیجیٹل پہ جس طرح آصف خان صاحب مختلف پروگرام ارینج کرتے ہیں, QED کافی ایک رول پلے کر رہا ہے, اسپیشلی جو نئے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کی انگلش ٹریننگ کے حوالے سے, مختلف کورسز کے حوالے سے, مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے. تو ان اداروں کی آپس کی کوارڈینیشن میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلڈ اپ ہوتی ہے تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ہی ایک فائدہ مند چیز ہے. اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو وکلاء برادری ہے, پاکستان کے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی سلیسیٹرز یا بیرسٹرز ہیں, انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے ملک کے والے سے فری آف کاسٹ اپنی سروسز پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ جب پاکستان کے جو 3 کھلاڑی جو کرکٹرز جن کے خلاف کیس بنا تھا, تو جس دن وہ کیس بنا تھا اس سے اگلے دن خان سلیسیٹر نے ان کو فری آف کاسٹ اپنی سروسز پرووائڈ کرنے کا کہا تھا. ہائی کمیشن کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی, ہم ان کو بہترین پورے UK لیول کے جو بیسٹ بیرسٹرز تھے اور وکلاء کی ایک پوری ٹیم کا ہم نے ان کا نام دی تھی, ہم ان کو فری میں ریپرزینٹ کریں گے.
لیکن ابھی جو مجھے کچھ کھلاڑیوں کے تھرو پتہ چلا ہے کہ ان سے 75 لاکھ پاؤنڈ 75 لاکھ روپے لیے گئے ہیں ان پولیس اسٹیشن کی جو بھی ان کی ریپرزنٹیشن ہوئی ہے جو وہ کل آ رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہائی کمیشن کو کافی سخت قسم کے میں نے ای میلز وغیرہ بھی بھیجی تھی, ان سے بات بھی کی تھی کہ بھئی آپ اگر آپ کو ایک چیز فری میں مل رہی ہے تو ضروری ہے کہ آپ وہ کریں. لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ بجائے بورڈ وہ پیسہ دیتا ان 3 لڑکوں سے وہ پیسے لیے گئے ہیں اور ان کو پے کیا گیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ میرے خیال میں ان کے حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے. آپ طاہر صاحب نے بڑی زبردست بات کی یہ کھلاڑیوں کے حوالے سے. اس سے پہلے بھی آپ کے پاس کچھ کیس لندن میں آئے تھے, اس میں بھی آپ نے بڑے قانون دانی کی بہترین جوہر دکھائے تھے. تو آتے ہیں اب چھاچھی بھائیوں کی طرف کہ وہاں آپ چھاچھی بھائیوں میں بہت زیادہ مقبول ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ سارے چھاچھی آپ سے محبت کرتے ہیں؟ اور چھاچھی میں دیکھتا ہوں کہ چھاچھی تقریبات میں آپ بڑے یعنی وہ آپ کے بغیر وہ ادھوری سمجھ جاتی ہیں بریڈ فورڈ میں. یہ تو اصل میں ہماری چھاچھی جتنی بھی یار دوست برادری ہے ان کا بھی مشکور ہوں. لیکن اس کی مین وجہ ایک تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک ہی علاقہ ہے, تھوڑی بہت برادری رشتہ داری والا سلسلہ بھی ہوتا ہی ہے. لیکن سب سے مین وجہ جو ہے وہ کرکٹ ہے کہ بچپن میں ہم لوگ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں. اور یہ جتنے گاؤں ہیں, گرگشتی ہو گیا یا جلالیہ, ملک والا یا اسپیشلی ہزروں کے کافی اچھے کھلاڑی ہوتے تھے. تو وہ جب میں کیونکہ یہاں پہ میں نے پڑھا, یہاں پہ وکالت کی ساتھ ٹریڈ یونین, اور جب میں وہاں پہ گیا تو وہ لوگ پہلے سے 10-15 سال سے وہاں پہ رہ رہے تھے اور کافی اسٹیبلش بھی تھے. تو اس میں جس طرح طفیل خان صاحب ہیں اور آصف خان ہیں, اختر زمان اللہ والے اور باقی ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں, یا ہماری وہ باقی برمنگم میں کافی ایسے لوگ ہیں جو جن کے ساتھ ہم بچپن میں کرکٹ کھیلتے رہے ہیں. تو وہ یار دوست بچپن والے جب ملتے ہیں اکثر ان کا پروگرام ہوتا ہے تو ان کی نوازش ہے کہ وہ ساتھ ہمیں بلا لیتے ہیں اور اس طرح ایک سلسلہ ہے جو وہ چل رہا ہے. ہم اس گفتگو کے اختتام کو اس طرح کریں گے کہ تحصیل ہزروں اور تحصیل غازی ان کے دونوں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر علیحدہ علیحدہ ہیں, لیکن ان کا تہذیب و تمدن, رہن سہن, زبانیں اور ان کی جو ہے بنیادی جتنی بھی غمی اشادی سب آپس کے اندر سانجھی ہے. یہ آپس میں اس طرح نہیں ہے تو بلکہ آپ گرگشتی سے آگے باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے تو اس کے درمیان کوئی باؤنڈری نہیں ہے, کوئی کسی نہیں ہے. مثلا ہم اٹک خرس کی طرف آگے جاتے دریا کو عبور کر کے ہم سرحد کی طرف داخل ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یعنی ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ ہم ایک, اور آخر میں یہ میں ایک چھچ کی طرف سے پیغام دے رہا ہوں کہ ہماری چھچ کے جتنے بھی لیڈران صاحبان ہیں اور جتنے بھی یہاں لیڈرشپ ہے یہ اس چیز پہ متفق ہے کہ ہمیں ہزارہ ڈویژن سے ملایا جائے, ہزارہ کو صوبہ بنایا جائے اور اٹک کو اس کے ساتھ ملایا جائے. یہ یہاں کا متفقہ قرارداد ہے. ہمیں بڑی خوشی ہوئی اور ہمارا جو ہے غازی اور ہزروں کا آپس کے اندر بڑا اچھا. فیلکن یوتھ کے بھی ندیم صاحب اور حماد صاحب بھی آج آپ کی وساطت سے یہاں تشریف ہے, ہم ان کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں. آپ کے پاس وقت کم ہے, ادروائز ہم نے بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنی تھی, تو بہت بہت شکریہ. اور یاسر امین حافظ, یاسر امین صاحب جو کیمرے کے پیچھے ہیں, ان کی بڑی محنت ہے اور بڑی کنٹریبیوشن ہے اپنے ساتھیوں تک یہ پیغامات پہنچانے, اور ان کی بڑی محنت ہے, تو ہم ان کو بھی ہائیلی اپریشیٹ کرتے ہیں.